आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कामयाब लोगों के पीछे कौन सी माएँ होती हैं जो अपने बच्चों की ज़िंदगी बदल देती हैं। ये दौलत, आला तालीम या महंगी सहूलियात की बात नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चंद ऐसी आदत, रवैयों और फैसलों की बात है जो बच्चों को मजबूत किरदार, खुद एतमाद, जज्बाती इस्तेहकाम और कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। अगर आप एक माँ हैं या मुस्तकबिल में अपने बच्चों के लिए बेहतरीन ज़िंदगी चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। मुमकिन है इनमें से कोई एक आदत अपनाना भी आपके बच्चे के मुस्तकबिल का रुख हमेशा के लिए बदल दे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नुसरत जबीं और आप देख रहे हैं पेरेंटिंग विद नुसरत जबीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि किरदार, खुद एतमादी, जज्बाती मजबूती और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हो तो ये चैनल ख़ास तौर पर आपके लिए है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वालिदैन इन मुफीद रहनुमाइयों से फ़ायदा उठा सकें। आइए अब हम जानते हैं वो किस किस्म की माएँ होती हैं जिनकी आदत बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करती हैं और उन्हें एक कामयाब, बाएतमाद और बाकिरदार इंसान बनने में मदद देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही स्कूल, एक ही माहौल और एक जैसी सहूलियत के बावजूद कुछ बच्चे ज़िंदगी में गैर मामूली कामयाब क्यों हो जाते हैं जबकि कुछ अपनी सलाहियतों के बावजूद पीछे रह जाते हैं? क्या फ़र्क सिर्फ ज़हानत का होता है या घर में मौजूद एक ऐसी शख्सियत का जो खामोशी से बच्चे की सोच, एतमाद और मुस्तकबिल को तश्कील देती है? मेरा सबसे पहला पॉइंट है वो माँ जो अपने बच्चों को हलाल रिज़्क खिलाती है। हलाल रिज़्क सिर्फ जिस्म की ग़िज़ा नहीं बल्कि रूह की पाकीज़गी का भी ज़रिया है। जब वालिदैन अपने बच्चों को हलाल कमाई खिलाते हैं तो उनकी तरबियत की मजबूत बुनियाद रखते हैं। एक माँ हमेशा कोशिश करती है कि उसके घर में आने वाला रिज़्क पाक और जायज़ हो, क्योंकि वह जानती है कि पाक रिज़्क बच्चे की सोच, किरदार, इखलाक पर मुस्बत असर डालता है। ऐसे बच्चे में शुक्रगुजारी, दयानतदारी और अल्लाह का खौफ ज़्यादा पैदा होता है। अगरचे कभी हलाल रिज़्क कम महसूस हो लेकिन इसमें बरकत होती है। बच्चों को भी ये सिखाएं कि मेहनत की कमाई इज़्ज़त देती है और हराम रास्ता वक्ती फ़ायदा दे सकता है मगर सुकून नहीं। हलाल रिज़्क से परवान चढ़ने वाली नस्ल ही मुआशरे की हकीकी ताकत बनती है। नंबर 2, वो माँ जो बच्चे को गैर मशरूत मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देती है। हर बच्चा दुनिया में सबसे पहले अपनी माँ की मोहब्बत को महसूस करता है। जब माँ बच्चे को ये यकीन दिलाती है कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ तो बच्चे के अंदर एतमाद पैदा होता है। वो गलती से नहीं डरता बल्कि उससे सीखता है। ऐसी मोहब्बत बच्चे को ज़िद्दी नहीं बनाती बल्कि मजबूत बनाती है। याद रखें, मोहब्बत का मतलब हर ज़िद पूरी करना नहीं बल्कि हर हाल में साथ देना है। जिन बच्चों को घर में मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ मिलता है वो ज़िंदगी के मुश्किल हालात का भी ज़्यादा हिम्मत से मुकाबला करते हैं। वो माँ जो खुद मिसाल बनकर सिखाती है, सिर्फ नसीहत नहीं करती। बच्चे हमारी बातों से ज़्यादा हमारे अमल को देखते हैं। अगर माँ सच बोलती है, सब्र करती है, दूसरों की इज़्ज़त करती है, वक्त की पाबंदी करती है तो बच्चा भी यही आदतें सीखता है। सिर्फ नसीहतें करने से ज़्यादा असर अपने किरदार का होता है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा मुहज़्ज़ब, ईमानदार और ज़िम्मेदार बने तो पहले हमें खुद वैसा बनना होगा। याद रखें, बच्चे हमारे अल्फाज नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी की नकल करते हैं, इसलिए अपनी हर आदत को बच्चे की तरबियत का हिस्सा समझें। वो माँ जो बच्चे की बात सुनती है और उसके जज्बात को समझती है। कभी कभी बच्चे को सिर्फ एक सुनने वाला चाहिए होता है। जब माँ बग़ैर डांटे, बग़ैर फ़ौरन फ़ैसला सुनाए बच्चे की बात तवज्जो से सुनती है तो बच्चा अपने दिल की बात माँ से शेयर करता है। उससे एतमाद का रिश्ता मजबूत होता है। अगर बच्चा उदास, गुस्से में है या परेशान है तो पहले उसके जज्बात को समझें, फिर मशवरा दें। जो बच्चा घर में सुना जाता है वो बाहर गलत लोगों के पास अपनी बात लेकर नहीं जाता। वो माँ जो नज़्म ज़ब्त और मोहब्बत में तवाज़ुन कायम रखती है। बहुत ज़्यादा सख्ती भी नुकसान देती है और बहुत ज़्यादा नरमी भी। कामयाब माएँ इन दोनों के दरमियान खूबसूरत तवाज़ुन कायम रखती हैं। वो मोहब्बत भी करती हैं और ज़रूरी असूल भी बनाती हैं। अगर बच्चा गलती करे तो गुस्से की बजाय समझाती हैं और मुनासिब हद मुकर्रर करती हैं। इससे बच्चा ज़िम्मेदारी, खुद नज़्म ज़ब्त और दूसरों की इज़्ज़त करना सीखता है। ऐसे बच्चे ज़िंदगी में बेहतर फ़ैसला करते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से आज़ादी के साथ ज़िम्मेदारी भी सिखाई गई होती है। ऐसी माँ जो बच्चे पे यकीन रखती है और उसकी सलाहियतों को निखारती है।
ہر بچے کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے. ایک سمجھدار ماں اس صلاحیت کو پہچانتی ہے اور اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. وہ ہر وقت دوسروں سے موازنہ نہیں کرتے بلکہ کہتی ہے مجھے تم پر یقین ہے، تم ضرور کامیاب ہوگے. یہی ایک جملہ بچے کی زندگی بدل سکتا ہے. جب بچے کو اپنی ماں کا اعتماد ملتا ہے تو وہ بڑی بڑی مشکل کا سامنا بھی ہمت سے کرتا ہے. یاد رکھیں، ماں کا یقین بچے کے خوابوں کو حقیقت بنانے کی طاقت رکھتا ہے. وہ ماں جو بچوں کو نماز کی پابندی سکھاتی ہے. نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک ایسی عادت ہے جو بچے کی پوری زندگی کو سنوار دیتی ہے. جو ماں اپنے بچوں کو محبت، نرمی اور مستقل مزاجی کے ساتھ نماز کی عادت ڈالتی ہے، وہ دراصل انہیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہی ہوتی ہے. ایسا بچہ مشکل وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھتا ہے، صبر کرتا ہے اور صحیح فیصلہ لینے کی کوشش کرتا ہے. یاد رکھیں، بچوں کو صرف نماز کا حکم دینا کافی نہیں بلکہ انہیں اپنے والدین کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھنا چاہیے. جب گھر میں اذان کی آواز پر سب نماز کی تیاری کریں تو بچہ بھی یہی ماحول اپنا لیتا ہے. آج اگر ہم اپنے بچوں کو نماز کی عادت دے دیں تو یہ عادت ان کی پوری زندگی میں ان کی رہنمائی کرے گی. دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی بھی اسی راستے سے جڑی ہوئی ہے. وہ ماں جو شوہر کی عزت کرتی ہو اور فرما بردار ہو. گھر کا ماحول بچوں کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتا ہے. جب بچے ماں کو اپنے شوہر یعنی اپنے والد کے ساتھ عزت، محبت اور اچھے اخلاق سے پیش آتے دیکھتے ہیں تو وہ بھی احترام، اچھے رویے سیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہر غلط بات پر خاموشی اختیار کی جائے بلکہ خاندان میں ادب، برداشت اور حکمت کے ساتھ معاملات حل کیے جائیں. بچوں کی تربیت سے متعلق ماں اور باپ دونوں کو ایک ہی پیج پر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ایسے گھر میں بچے لڑائی جھگڑے کی بجائے محبت، تعاون اور دوسرے کی قدر کرنا سیکھتے ہیں. ایسی ماں جو بچوں کو قرآن کی تعلیم اور اس پر عمل سکھاتی ہو. قرآن کریم صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا بہترین راستہ دکھاتا ہے. جو ماں اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے وہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. بچے جب قرآن کی آیات کا مطلب جانتے ہیں تو ان کے اندر سچائی، دیانت، صبر، شکر اور رحم جیسی خوبصورت صفات پیدا ہوتی ہیں. اگر ماں روزانہ چند منٹ بھی بچوں کے ساتھ قرآن پڑھے یا اس کی کوئی اچھی بات سمجھائے تو یہ معمول ان کی شخصیت پر گہرا اثر چھوڑتا ہے. یاد رکھیں، قرآن صرف زبان سے پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ دل اور عمل میں اتارنے کے لیے ہے. یہی تعلیم بچے کو ایک اچھا انسان اور ذمہ دار مسلمان بناتی ہے. وہ ماں جو اپنی اولاد کے لیے دل سے دعا کرتی ہے. دنیا کی ہر ماں اپنے بچے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہے لیکن سب سے طاقتور تحفہ ایک ماں کی سچی دعا ہے. جب ماں اپنے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت، صحت، نیک صحبت، اچھے اخلاق اور کامیابی کی دعا کرتی ہے تو اس کے لیے ایسی نعمت مانگ رہی ہوتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. بہت سی مشکلات ایسی ہوتی ہیں جنہیں صرف دعا ہی آسان بنا دیتی ہے. اس لیے صرف امتحان کے دن یا مشکل وقت میں نہیں بلکہ ہر روز اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. ان کے سوتے، جاگتے اور گھر سے نکلتے وقت بھی انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ایک ماں کی دعا بچوں کے دل میں امید، برکت اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتی ہے. یاد رکھیں، محبت سے کی گئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی. وہ ماں جو بچے کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے بجائے اس کی اصلاح کرتی ہے. ہر بچہ کبھی نہ کبھی غلطی ضرور کرتا ہے لیکن سمجھدار ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے بچے کی ہر غلط بات کا دفاع نہیں کرتی. وہ محبت، نرمی اور حکمت کے ساتھ اسے سمجھاتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اگر بچہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے، جھوٹ بولے یا کسی کا حق مارے تو ماں اس کی غلطی کو چھپانے کی بجائے اس کی اصلاح کرتی ہے. یہی رویہ بچے کے اندر ذمہ داری اور جواب دہی پیدا کرتا ہے. یاد رکھیں، وقتی طور پر بچے کی غلطی چھپانا آسان لگ سکتا ہے لیکن اس سے اس کی عادتیں بگڑ سکتی ہیں. سچی ماں وہی ہے جو اپنے بچے کو اچھا انسان بنانے کے لیے محبت کے ساتھ اس کی اصلاح کرے. ایسی ماں جو بچوں کو دوسروں کا دکھ بانٹنا اور اچھے اخلاق سکھاتی ہے. ایک کامیاب انسان صرف وہ نہیں ہوتا جو آگے بڑھ جائے بلکہ وہ بھی کامیاب ہے جو دوسروں کی مدد کرنا جانتا ہو. اور جو سمجھدار ماں اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی رحم دلی، ہمدردی اور دوسروں کے دکھ کو محسوس کرنا سکھاتی ہے. اگر کوئی بیمار ہو، غریب ہو یا پریشان ہو تو بچے کو سکھائیں کہ اس کی مدد کرے، اس کے لیے دعا کرے یا کم از کم محبت سے بات کرے. اس طرح سلام کرنا، شکریہ ادا کرنا، معاف کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں سے محبت کرنا بھی بہترین اخلاق کا حصہ ہے. وہ ماں جو ہر حال میں سچ بولنا سکھاتی ہے. سچ بولنا ایک ایسی عادت ہے جو بچے کے کردار کو مضبوط بناتی ہے.
جو ماں اپنے بچے کو یہ سکھاتی ہے کہ مشکل ہو یا آسان ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے، وہ دراصل اسے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی دولت دے رہی ہوتی ہے۔ اگر بچہ غلطی کرے اور سچ بتا دے تو پہلے اس کی سچائی کی تعریف کریں، پھر محبت سے اس کی اصلاح کریں۔ اگر ہر سچ پر صرف ڈانٹ ملے گی تو بچہ جھوٹ بولنا سیکھ جائے گا، پھر اپنے والدین کو دیکھ کر بھی سیکھتے ہیں بچے۔ اس لیے ماں کو خود بھی ہر معاملے میں سچائی اختیار کرنی چاہیے۔ سچا بچہ لوگوں کا اعتماد حاصل کرتا ہے، اچھے دوست بناتا ہے اور زندگی میں عزت کماتا ہے۔ آخر میں یہ کہوں گی کہ کامیاب بچوں کی پرورش اتفاق سے نہیں ہوتی، بلکہ صحیح تربیت، اچھے کردار، مسلسل کوشش سے ہوتی ہے۔ ایک عظیم ماں وہ نہیں جس کے پاس سب کچھ ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنے بچے کو ایمان، اچھے اخلاق، سچائی، محبت، دعا اور صحیح ویلیوز سکھاتی ہے، اچھی اقدار سکھاتی ہے۔ اگر آج کی ویڈیوز میں بتائی گئی خوبیوں میں سے ایک خوبی بھی آپ اپنی زندگی میں شامل کرنا شروع کر دیں تو یقین مانیں آپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتی ہیں۔ بچے وہی بنتے ہیں جو اپنے گھر میں دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں۔ اب میں جاننا چاہوں گی ان خوبیوں میں سے آپ کے خیال میں سب سے اہم خوبی کون سی ہے؟ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں لکھیں، کیونکہ آپ کی ایک بات کسی دوسرے والدین کے لیے بھی رہنمائی بن سکتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پیرنٹنگ ود نصرت جبیں کا حصہ نہیں بنے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ بچوں کی تربیت، مثبت والدین بننے اور مضبوط خاندان کی تعمیر سے متعلق ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے، انہیں نیک، با کردار، کامیاب اور دین و دنیا میں سرخرور بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹس میں آمین لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔